اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کل سے جو میاں صاحب کا سبق ہے وہ اس دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں اس حقیقت کو وہ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس سے کسی نے نہیں رہنا ادھر، آخر کار چلے جانا ہے۔ تو اس لیے اگر کچھ تمہیں خیال ہے، ہوش ہے، تو جو ابدی زندگی ہے اس کا خیال کریں، اور یہ زندگی جو عارضی ہے یہ اسی لیے دی گئی ہے کہ اس میں آگے کی زندگی کا بندوبست کیا جائے۔ بہرحال بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں۔ ہر دم کوچ نکارا سرتے خردہ پیا سنیندہ، ساتھی ٹردے جاندے دسدے کیوں کر سکھ وسیندہ۔ ہر وقت جو موت کا سایہ سر پہ نکارا بج رہا ہے، اور ساتھ کے جو ہیں ہمارے ساتھی جب یہاں سے جا رہے ہیں ہمارے سامنے، تو ہم کیسے سکھ میں رہ سکتے ہیں یہ دیکھ کے۔ کالے ایک ایک وچھڑ چلے گورے خط لے آئے، بنو بار تیار سفردہ کوچ سنہے آئے۔ کالے ایک ایک وچھڑ چلے، جو انسان ہے ایک ایک کر کے جدا رہے ہیں، گورے خط لے آئے۔ وہ فرشتہ خط لے کے آتا ہے، کس چیز کا خط، کون سا پیغام دیتا ہے؟ بنو بار تیار سفردہ کوچ سنہے آئے۔ اپنے سفر کی تیاری کرو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو باندھو اور اگلے سفر کی تیاری کرو۔ اڑکے ٹرن لگوں جس ویلے موت سلام پہنچائے، لے سلام سنا محمد کون امن پھر پائے۔ اور جب جانے کا سنیہا، جانے کا پیغام موت کا آ جائے تو لے سلام سنا، یہ سلام جو موت کا سلام ہے وہ سن کے کون امن پھر پائے۔ کہتے ہیں لے سلام سنا محمد کون امن پھر پائے، اڑیا اجے نہیں اڑ ٹریوں کی ہویا اڑ ٹریا، بدلے نو جٹ کٹن دیکھاں زوری جل نہ پوریا۔ کہتے ہیں رک جاؤ، اڑیا اجے نہیں اڑ ٹریا، اجے ابھی ہمارا منا لے کے جاؤ، ابھی تو میں نے سنبھالا کیا ہے، بدلے نو جٹ کٹن دیکھاں زوری جل نہ پوریا۔ جیسے بادل اکٹھا ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں بہت گھنے بادل چھا جاتے ہیں، تو پورے کی ہوا جب چلتی ہے تو بارش کو برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب بارش برس چکے خالی ہو چکے تو آسمان صاف ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب ختم کرتے ہیں، بدلے نو جٹ کٹن دیکھاں زوری جل نہ پورے، اے پورے کی آواز جلدی جلدی نہ چلو، ذرا بادل کو کھڑے ہونے دو۔ مشرق دی جد مغرب سٹی کس کم تیرا جریا، کہے محمد نہ ہو غافل سمجھ منا تو بریا۔ مشرق تھی جب مغرب سٹی کس کم تیرا جریا، اور جب مشرق سے مغرب کی طرف پھینکا جاتا ہے ڈوبنے کے لیے، کس کم تیرا جریا، تم پھر کس سے پریشان ہوتے ہو، کہے محمد نہ ہو غافل سمجھ منا تو بریا۔ اور میاں محمد بخش فرما رہے ہیں کہ تو غافل نہ ہو، غفلت مت کر، تمہارا برا من ہے اس کو تم سمجھ منا تو بریا، اس اپنے من کو اپنے سمجھاؤ کہ غفلت بری چیز ہے۔ منزل مارن والے گھوڑے لنگ لگی ہن چل دے، لہنگی واؤ بناؤ جس نوں جھولے دے اتول دے۔ جو بڑی بڑی منزلیں مارنے والے گھوڑے تھے وہ بھی لنگڑا کے چل رہے ہیں، ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے، وہ بھی لنگڑا کے چل رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جھولا بنا کے کبھی ادھر جھولتے ہیں کبھی ادھر جھولتے ہیں۔ ول کھڑسن ول ہوسے تاہیں، ول کڑسن ول دے، کاغذیاں تھی قد محمد مٹ دے لے کاول دے۔ کہتے ہیں اگر تم اچھی چیز لے کے جاؤ گے ول ہوسے تاہیں، اور تم تبھی اچھا رہے گے کہ اچھی چیز لے کے جاؤ گے، تاہیں کڑسن ول دے، ول کھڑسن ول ہوسن تاہیں ول کڑسن ول دے، کاغذیاں تھی قد محمد مٹ دے لے کاول دے۔ فرما رہے ہیں کہ صحیح چیز لے کے جاؤ گے تو صحیح رہو گے، ورنہ تمہارے تمام ول نکل جائیں گے۔ کاغذیاں تھی قد محمد مٹ سے لیک اول دے، یہ کاغذ پہ لکھنے سے کب چیزیں مٹ جاتی ہیں، اپنے نصیب بدل جاتے ہیں، تمہیں پریکٹیکل کام کرنا پڑے گا، پھر تم آگے حساب دو گے۔ قوت باہ گئی کر بگا گٹکا سٹ نہ جلدا، جہاں چوہارے نال چوہارے کچرک ریسی چلدا۔ اور جو تمہاری جو طاقت ہے، جو قوت ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں چوہارے، جب تم ہار جاؤ گے، نال چوہارے کچرک ریسی چلدا، ان چوہارے کھا کے
ایسی خوراکیں کھا کے تم کب تک اپنے آپ کو سنبھالو گے؟ ڈلا ہویا وجودہ قبضہ دائیوں پھڑ پھڑ ہلدا بادی تے بواسیر محمد کرن بہانہ گالدہ۔ یہ جو رنگ برنگی بیماریاں آ کے گھیر لیتی ہیں، یہ ایک بہانہ بن جاتا ہے اس بات کا انسان کو آگے کی طرف لے کے جانے کا۔ میدا سرد غذا نہ ساڑے دست پھارے پینا ککھاں دی اگ کس رکھ دے سے سونف جمین ہرینا۔ کہتے ہیں ابھی جو تمہارا میدا ہے یہ سرد ہو گیا ہے، یہ غذا کو ہضم نہیں کر سکتا اور تمہیں پھارا اور پینے اور بیماریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ککھاں دی اگ کچرک دے سے سونف جمین ہرینا۔ کب تک تم اس کو ان دوائیوں سے کام چلاؤ گے؟ اور یہ جو سونف جمین ہے کہ تمہیں کب تک یہ سنبھالا دیں گے؟ کھنگ لگی کفائی جانو چڑھ دی لہر جلدی تم سا ہوں تم سا ہوئے نے ترک کرے جند جلدی۔ کھنگ لگی کفائی جانو چڑھ دی لہر جلدی، تمہیں کھانسی بھی جب آ جاتی ہے پھر تو ایسی لہر بن جاتی ہے جیسے تم اسی سے مرنے والے ہو گئے ہو۔ تم سا ہوں تم سا ہوئے نے، اور تمہارے ساتھ سانس سے جدا ہو گئے ترک کرن جلدی ہے تمہارے، ابھی پتہ چلتا ہے کہ تمہارے سانس سے جدا ہو جائیں گے اور تم اگلا بندوبست کرنے والے ہو۔ ایک پل غم بغیر نہ لنگدا بلغم زورا پایا آپ پسیم لٹھ لے ہوئی آسا موت ٹکایا۔ اور تمہارا جو ہے ایک لمحہ بھی غم کے بغیر نہیں گزرتا، اور بلغم نے اور بیماریوں نے زور پکڑ لیا ہے۔ آپ اسی منہ لٹ رہی ہوئی آسا موت ٹکایا، اور خود تم نے ابھی اپنے ہاتھ میں لاٹھی پکڑ لی ہے، یہ آسا موت کا آسا ہے۔ یہ تمام کیفیت بتا رہے ہیں کہ جب انسان اگلی عمر کو جاتا ہے تو یہ تمام کیفیت ظاہر ہو جاتی ہیں، رنگ برنگی بیماریاں انسان کو آگے گرتی ہیں آگے لے کے جانے کے لیے۔ اتھنو تھر کمبا لگا جھولا تجھ بنایا، جب تمہارے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتی ہیں وہ جھولا بن جاتے ہیں۔ اتھنو تھر کمبا لگا جھولا تجھ بنایا، اے جھولا او جھولیا کہندا چھڑ دے مال پرایا۔ یہ جو تمہارے ہاتھ جھول رہے ہیں کانپ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو پرایا مال پکڑا ہوا ان کو چھوڑ دے۔ بار اجل دے لکھ دکھایا تاں تجھ چک بنائی، چک لئی او قوت اس نے آہی جس ٹکائی۔ اس معاملے میں میاں صاحب کے بہت غلط مت شعر پڑے جاتے ہیں، یہ پراپر میاں صاحب کے مستند شعر ہیں۔ فرماتے ہیں بار اجل دے لکھ دکھایا تاں تجھ چک بنائی، جب تمہیں موت کا جو وزن تھا اس نے تمہاری کمر کو جھکا دیا ہے تب تو چک بنائی، تم نے کہا کہ مجھے چک نکل آئی ہے۔ چک لئی وہ قوت اس نے آہی جس ٹکائی، اصل میں کیا ہوا، چک لئی وہ قوت اس نے آہی جس ٹکائی۔ بات کیا ہوئی ہے کہ جس نے تمہیں طاقت دی تھی اس نے وہ طاقت واپس لے لی ہے۔ موتی جڑے برابر چٹے دند ہوئے رنگ پیلے، کسراں وتاں چھیک پہ نو دین لگوں وچ تیلے۔ یہ آپ خود سوچیں کہ میاں صاحب نے جس طریقے سے یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں اس سے بہتر سمجھانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں موتی جڑے برابر چٹے دند ہوئے رنگ پیلے، جو تمہارے موتیوں جیسے سفید رنگ تھے، سفید رنگ کے دانت تھے، موتی جڑے برابر چٹے دند ہوئے رنگ پیلے، جو موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے سفید تمہارے دانت تھے ان کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کسراں وتاں چھیک پہ نو دین لگوں وچ تیلے، اور کیا ہوا ہے ان میں جو اس میں فرق آنا اور اس میں آپس میں وتھیں آنی شروع ہو پڑی، وہ آپس سے جدا ہونے شروع ہو پڑے، تو تم نے کیا کیا، دین لگوں وچ تیلے، پھر تیلوں سے ان کو صاف کرنے لگا ہے۔ تجھ چاہا کوئی کیڑا لگا دند نزول نو ہلدا، کہ کیا کیڑا کس پاسوں آیا کھین نزولت ولدا۔ تم نے سمجھا ہے کہ شاید میرے دانت میں کیڑا لگ گیا ہے اس لیے یہ ہل رہا ہے، تم یہ بتاؤ کہ یہ کیڑا کدھر سے آ گیا ہے تمہارے منہ میں، کیا کیڑا کس پاسوں آیا کھین نزولت ولدا۔ یہ اوپر سے والد کا کام ہے، ورنہ تمہارے دانتوں میں تمہارے منہ میں کیڑا کیسے لگ گیا ہے۔ نکو پانی پئی مدانی رڑکے سنج سویرے پانی رڑک مہانی ایویں کی حاصل تیرے۔ جو تمہارے ناک میں یہ بلغم ہے، نکو پانی پئی، تمہارے ناک سے جو پانی آ رہا ہے تو اس سے صبح اٹھ کے رڑکنا شروع کر دیا ہے، پانی رڑک مہانی ایویں کیا کی حاصل تیرے۔ یہ ناک میں پانی سے رڑک رہے ہو، اس میں تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھنڈ زکام پناویں منہ کام ہویا ہن پورا،
ईश्वरों पत रहती नहीं की लोड़े पत छोरा। अब तुम कह रहे हो कि मुझे ठंड में जुकाम लग गया, जो जिंदगी सारी नहीं लगा, कभी बचपन में जवानी में, अब बुढ़ापे में कहते हो ठंड जुकाम बनावे मुँह काम होया हूँ पूरा। ये जो कुछ जुकाम और ठंड का नाम दे रहे हो, ये असल में तुम्हारा काम पूरा हो गया है। ईश्वरों पत रहती नहीं की लोड़े पत छोरा। ये जो शोर है ये वापस होने वाला नहीं है, तो क्यों शोर में पी पी के इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। ठंडा होया ठंड होया बनदा उमरदा एहो ठंड रंजूरा। ठंड होया बनदा उमरदा एहो ठंड रंजूरा। अजय मोहम्मद हिर समायो ठंड ना पैया बुरा। ये जो अमर ठंड आ गई है, ये ठंड से जो बीमारियां लग गई हैं, एहो ठंड रंजूरा, यही ठंड जो है तुम्हें गमगीन करेगी। अजय मोहम्मद हिर समायो ठंड ना पैया बुरा। लेकिन अभी भी दुनिया की हिर्स हवा से तुम्हें ज़रा भी ठंड नहीं पड़ी, तुमने ज़रा भी रुकावट नहीं की। उसी तरह तुम दुनिया की हिर्स मोहब्बत में लगे हुए हो, तुम्हें उस तरफ का ध्यान नहीं है। चिश्मा चिश्मा जलदा हो या अठे पैर अंबाहू ठंडियां बारां थी छुप बैठे बाहर च रेंदे आहू। चिश्मा चिश्मा जलदा हो या अठे पैर अंबाहू, जो तुम्हारी आंखें हैं चिश्मा चिश्मा जलदा हुई, वो पानी के जल का चश्मा बन गई हैं। अठे पैर अम्बा, हर वक्त में अम्बा है और तुम्हें आंसू लग पड़ आते रहते हैं। ठंडियां बारां थी छुट बैठे बाहर चरेंदे आहू, जो ठंडी बारें हैं जहाँ ठंडी जगहों से वो आहू और हिरन जो चरते थे, उन्होंने चरना छोड़ के साइड पे होके बैठ गए हैं। जिस जिस पासू आन रडेसन होए, जिस जिस पासू आन रडेसन होए तीवल विछड़ चले सब साथ मोहम्मद कोई ना नाल नभाओ। जिस जिस पासों आन रिलेशन होए तीवल राहू विछड़ चले सब साथ मोहम्मद कोई ना नाल नभाओ। जिस जिस तरह से जो जो चीज़ें आई हैं वो उसी तरह चल पल पड़ी है, उसी राह पे वापस हो गई हैं। विछड़ चले सब साथ मोहम्मद कोई ना नाल नभाओ। तमाम जो तुम्हारे साथी थे, तमाम जो तुम्हारी ताकतें थीं, वो तुम्हें छोड़ कर चली गई हैं। अब तुम्हारे साथ वो निभा नहीं कर रही हैं। धुंध गुबार संसार दिसेवे हार डिठी जद हर नहीं, शर्म चुआ दे तीर चलाओ शर्मे वाल न करनी। धुंध गुबार संसार दिसेवे, ये दुनिया और जान जो है ये धुंध और गुबार नजर आ रही है। हार डिठी जद हरनी, जब हरनी गिरती है तो उसको क्या होता है, दुनिया में उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है। फिर क्या शर्म चुआ दे तीर चलावे सुरमे वाल न करनी। फिर तुम सुरमचुओं को आंखों में तीर चलाते हो, सुर में डालते हो, उसने तुम्हें ठीक नहीं करना। डुल्ली शीशी साफ नजर दी गद बरनी की बरनी, ऐन गए फिर की मोहम्मद ऐनक नक पर दरनी। असल जो चीज थी तुम्हारी डुल्ली शीशी साफ नजर थी, जो साफ नजर वाली शीशी थी वो तो गिर गई है, वो तो ज़या हो गई है। गद भरने की बरनी वो दोबारा भरी जा नहीं सकती। ऐन गई फिर की मोहम्मद ऐनक ऐनक नक पर दरनी। जब असल चीज़ गुजर गई तुम ऐनक का सहारा लेके नाक पर रख के उसको अपना साथ चलाओगे। हिक हिक करके लेंदा जांदा जिस दितियां ये चीज़ां, जिस मेरे मालिक ने आपको तमाम ये चीज़ें दी थी, तमाम ये ताकतें दी थी, वो क्या कर रहा है, हिक हिक करके लेंदा जांदा जिस दितियां ये चीज़ां रल बैठन दी गड़ी गनीमत पोग फराक अजीज़ां। और तमाम तुम्हारी ताकतें, जो दांत जो नाक जो हिस्से तुम्हारी थी, आंखें थी, नज़र थी, उनको वो वापस ले रहा है एक एक करके। जैसे एक एक करके उसने दिए वो एक एक करके वापस कर रहा है। रल बैठन दी गड़ी गनीमत पोग फराग अजीज़ा, जो तुम अभी पास बैठे हुए हो एक दूसरे को, इसको गनीमत जानो। आखिरकार तुम्हें फराक पहना है और जुदाई पड़नी है। जितने सारी दुनिया अंदर पत दरख्तां उत्ते, इतने सोहनी सूरत वाले खाक अंदर रल सुते। दुनिया में दरख्तों के ऊपर जितने पत्ते हैं, जितने सारी दुनिया उत्ते पत दरख्तां होते, पूरी दुनिया के दरख्तों पर जितने पत्ते हैं, इतने सोहनी सूरत वाले खाक अंदर रल सुते। इतने ही
خوبصورت صورت والے، اچھی صورت رکھنے والے خاک میں جا کے سو گئے ہیں۔ جتنے پھول جگت پر سارے سوئے چٹے پیلے، ہر ہر رنگوں دین نشانی ہو گئے رنگیلے۔ یہ جو دنیا جہان میں جتنے پھول ہیں اس گھر پہ، سرخ بھی، چٹے بھی، پیلے بھی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ نشانی دے رہے ہیں، ہر ہر رنگوں دین نشانی ہو گئے رنگیلے۔ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے رنگیلے لوگ یہاں سے دنیا میں خوبصورت لوگ چلے گئے ہیں۔ سبزی نالوں وافر گزرے سبز پوشاکاں والے۔ یہ جو سبزی ہے، سبزہ ہے، اس سے زیادہ سبز پوشاکوں والے وہ پاک لوگ گزر گئے ہیں۔ لالے تھے گلناروں وافر رنگ جنا گل لالے۔ ایسے ایسے پھول جو گلناروں اور لالہ سے بھی زیادہ خوبصورت تھے وہ بھی گزر گئے۔ چٹے پھول جگت پر جتنے وانگ اشناکاں، جو سفید پھول ہیں جو دنیا پر سارے ہیں جو خوبصورت نظر آ رہے ہیں، وادس تھی ہو گزرے کتنے جنہ سفید پوشاکاں۔ ان سے بھی بہت زیادہ وہ گزر گئے جن کی سفید پوشاکیں تھیں، جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں داغ لگنے دیا، وہ اسی سفیدی میں رہے اور جا کے دنیا سے چلے گئے۔ ہوئے گلاباں والے کونوں سونے مکھ گلابی، زرد پھلاں تھی بہت محمد عاشق جگر کبابی۔ ایسے ایسے لوگ بھی گزر گئے جن کی گلابوں سے بھی زیادہ مکھ پہ لالی تھی، زرد پھلاں تھی بہت محمد عاشق جگر کبابی۔ اور یہ جو جلے ہوئے زرد پتے ہیں، ایسے ایسے عاشق بھی گزرے ہیں جو ان زرد پھول سے بھی زیادہ جگر کبابی تھے اور جلے ہوئے تھے۔ پنکھی خوش آواز ہزاراں جو باغاں وچ بولن۔ یہ جو خوش آواز پنکھی ہیں جو باغاں میں بول رہے ہیں، پنکھی خوش آواز ہزاراں جو باغاں وچ بولن، شاعر گنے انہاں تھی ہوئے سخن جواہر تولن۔ یہ جو خوبصورت پنکھی بول رہے ہیں ان سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں شاعر ہو گزرے ہیں جو جن کے موتی اور جواہر تھے، ان کی ایک ایک بات۔ آپو اپنے بول آوازے کوئی نہ کسے جہا، ہکنا دا مل میرا موتی ہکنا دیلا پیسہ۔ کہتے ہیں کہ آپو اپنے بول آوازے کسے کوئی نہ کسے جہا، ہر ایک کا اپنا ہی طریقہ کار تھا، وہ دوسرے سے نہیں ملتا تھا۔ ہکنا دا مل میرا موتی، اور ایک کا جو مول تھا، جو قیمت تھی، موتی اور مہرا تھے، اکنا دیلا پیسہ، اور کچھ جیسے وہ دیلے اور پیسے کی قیمت تھی ان کی۔ جیسا جیسا دان کسے نو دتا بخشن ہارے، سوئی ہو ورتن ہوندا بائی دیندہ کون ہو دارے۔ کہتے جیسے جیسے رب نے جس جس کو دان دیا ہے، جو جو اللہ نے بخش دیا ہے، جیسا جیسا دان کسے نو دتا بخشن ہارے، جو جو کسی کو دیا ہے اسی میرے رب نے دیا ہے۔ سوئی ہو ورتن ہوندا بائی دیندہ کون ادارے۔ وہی بندہ استعمال کر سکتا ہے، کون ادارہ دیتا ہے کسی کو۔ جو جو چیز ہٹی وچ ہو سی سو گٹنی بن جا رہے، ہک بن جا رہے موتی ویچن ہک من کے کچکارے۔ کہتے جو چیز تمہاری ہٹی میں جو دکان میں ہو تم تو وہی دے سکتے ہو جو تمہارے پاس رب نے عطا کی ہے۔ کیسے؟ ہک بن جا رہے موتی ویچن ہک من کے کچکارے۔ ایک جو بن جا رہے ہیں وہ قیمتی موتی بیچتے ہیں، اور ایک جو ہے من کے کچکارے کچی اور عام چیزیں کو فروخت کرتے ہیں۔ سر ورتے جس حال سنائے لال جواہر اوہا، جس استمبر سنی سنائی مل انہاں دا لوہا۔ جس نے سر پہ جو جو ورتی چیز ہے، سر ورتے جس حال سنائے لال جواہر اوہا، جس نے اپنے آپ بیتی جو اس کے سر پہ گزرا ہے، جس نے وہ سنایا وہ لال جواہر اوہا، وہی لال اور جواہر ہے جس نے سنی سنائی بات کی، مل انہاں دا لوہا، اس کا جو مل ہے وہ لوہے کے برابر ہے۔ حالاں والے گئے اگیرے کر کر سیر حلالاں، جے جے رب دتے گھوڑے دس گئے سب چالاں۔ اور جو اپنے اپنے حال میں چلے گئے ہیں، آگے سے گزر گئے ہیں، کر کر سیر حلالاں، جے جے رب دتے گھوڑے دس گئے سب چالاں۔ اور جیسے جیسے رب نے گھوڑے طاق کیے تھے وہی وہی وہ چال کر گئے۔ سخن کسے دے ہیرے موتی کوئی جواہر لالاں، ایک دیوے ایک شمع محمد ایک ماند مشالاں۔ کہتے ہیں کہ سخن کسے دے ہیرے موتی کوئی جواہر لالا، کسی کا جو سخن ہے، شعر ہیں جو باتیں ہیں جواہر اور لال کی طرح ہیں، ہیرے موتی کی طرح ہیں۔ ایک دوے ایک شمع محمد ایک مکمانند مشالہ، کیا تھا؟ ایک تو دیے کی طرح تھا، وہ ایک شمع کی طرح تھا، اور ایک مشال کی مانند تھا۔ سب کا اپنا اپنا رنگ تھا۔ آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔
کل آپ کے ساتھ ہوں گے بشرط زندگی انشاءاللہ.